السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ ہم لب کشائی کریں گے تو اس ٹاپک پہ بہت سے لوگ پہلے بات کر چکے ہیں اور بہت سی ویڈیو اس کے اندر موجود ہے۔ ہم عام طور پر جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، خصوصاً ڈائبٹیز ٹائپ 2، تو اس میں جو ہے وہ نیفروپیتھی ہوتی ہے۔ تو اس کا ایکچوئل میکانزم کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب گلوکوز لیول ہائی رہتا ہے، گلومیرولر جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، اور اس ہائپر ٹینشن کے نتیجے میں گلومیرولس کی جو ہے سکلروسس ہو جاتی ہے، جس کو گلومیرولو سکلروسس کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزنجیل ممبرین اور بیسمنٹ ممبرین جو ہے یہ تھک ہو جاتی ہے، اور میزنجیل جو ہے سیلز یہ ایکسپینڈ کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پروٹین یورین کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ گردہ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبروسس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ گلوکوز کا لیول کسی بھی صورت میں مینٹین رکھا جائے، اور اس کے لیے گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبنس وہ چیک کروائی جائے، کیونکہ آپ کو وہ 2 یا 3 مہینے کا رزلٹ بتائے گی کہ آپ کا گلوکوز لیول نارمل ہے یا نہیں۔ اگر کوئی مریض میڈیسن لے رہا ہے لیکن اس کا گلوکوز لیول نارمل نہیں ہے، ایوریج سے زیادہ ہے، تو اس کو نیوروپیتھی، نیفروپیتھی اور ریٹینوپیتھی ہو جائے گی، جو کہ یوزلی irreversible ہے۔ چونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈائبٹیز کیا چیز ہے، اور گلوکوز کا لیول ہائی ہونے کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ نہ تو میڈیسن ٹائم پہ لیتے ہیں، نہ ہی انسولین لگاتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو کہ انسولین لگا رہا ہے تو اس کو اپنی انسولین کی مقدار اس طرح رکھنی چاہیے کہ جب بھی اس کا گلوکوز لیول میں چیک کیا جائے تو وہ نارمل آئے۔ یہ جو فلکچویشن آتی ہے گلوکوز لیول میں کہ کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کبھی نارمل ہوتا ہے، یہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے۔
اگر ایسے لوگوں کے کچھ اعضاء سن ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی احتیاط ہے کہ آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں آپ کا گلوکوز لیول مینٹین ہونا چاہیے۔ گلوکوز لیول کسی بھی صورت میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات، وہ ڈپریشن اور اینگزائٹی سے پرہیز کرے، ایسی تمام چیزوں سے دور رہیں جس کا اس کے دل پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے یا ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ یہ خود ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈپریشن اور اینگزائٹی ہے، یہ سٹریس ہارمونز بڑھاتی ہے، جس میں کارٹیسول ہے، ڈوپامینز ہے، ایپینیفرین ہے، نار ایپینیفرین ہے۔ یہ جب بڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے گلوکوز لیول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ میڈیسن لینے کے باوجود بھی گلوکوز کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور جب کسی شخص سے یہ پوچھا جائے تو آپ کتنے یونٹ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس جو ایک نارمل پرسن استعمال کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گلوکوز نارمل نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل اس کو چینج کیا جائے۔ لائف سٹائل میں کیا ہے کہ آپ ایسی چیزیں کھائیں، ڈائٹ چارٹ بنا دیں کہ صبح کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے اور رات کو کیا کھانا ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ کوئی ڈائٹ چارٹ نہیں ہوتا، وہی غذا جو سارے کے سارے لوگ کھا رہے ہیں وہی غذا جو ہے مریض بھی کھا رہا ہے۔ اگر چائے میں ایک چمچ چینی نہ ڈالنے سے مریض ٹھیک ہوتا تو پھر تو کوئی بیمار ہی نہ ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ چیزیں جو ہم گھر پہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ گلوکوز ہی ہے۔ اس کے لیے ورزش یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بھاگتے پھریں، اس کے لیے تازہ ہوا میں آپ نکلیں اور ذرا تیز تیز قدموں سے چلیں۔ اگر کوئی دل کا مسئلہ ہے یا کوئی فالج کا اٹیک ہو چکا ہے پہلے سے تو پھر آہستہ آہستہ چلیں، لیکن چلتے پھرتے ضرور رہیں، کیونکہ آپ ایک جگہ مریض اگر بیٹھ جائے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جوڑوں کی حرکت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ تمام اعصاب جو کہ باڈی کو سپلائی کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو درد ہوتا ہے اس کو دماغ تک لاتے ہیں اور دماغ سے وہاں پہ ریسپانس ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسے خوشی کا موقع ہے تو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اپنے ماحول، گھر کا ماحول ایک خوشگوار ماحول میں رکھنا چاہیے مریض کو، تاکہ جب وہ گھر کے ماحول سے مطمئن ہوگا تو اس کا گلوکوز لیول نہیں بڑھے گا۔ تو اس کو آئسولیشن میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ایک ایسا مریض جو کہ پہلے ہی سوچوں میں مبتلا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں پڑا ہے اور دوسرے اپنے گانے سن رہے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ دکھ سکھ جو ہے وہ بانٹے، لوگوں کے ساتھ بات کرے، تو اور اپنے میڈیسن جو ہے وہ وقت پہ لے، کیونکہ یہ دور وہ آ چکا ہے جس میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جس دور میں پیدا ہوئے، ہم نے جو اونچ نیچ دیکھا،
اس کے لحاظ سے ہم لوگوں میں کچھ نہ کچھ ماں باپ کا، بڑوں کا، اسلاف کا، بزرگوں کا ادب و احترام ضرور ہے۔ آج کی نسل کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو، جب کہ وہ معذور حالت میں ہوں گے، تو والدین امید نہ رکھیں کہ ان کے لیے وہ کریں گے۔ اگر کریں گے تو اچھی بات ہے، ہمیں اچھی خواہش رکھنی چاہیے کہ ہماری اولادیں، ہمارے آنے والے لوگ ہمارے لیے اچھا کریں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اس دنیا سے جائیں، اور ایسی غذائیں لیں، ایسی سوچ رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اور سب سے زیادہ جو ہے اپنے گھر والے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان پر خرچ کریں۔ اس کے بعد اپنے رشتہ دار، جس میں بہن بھائی آتے ہیں، چچا آتا ہے، چچی آتی ہے، ماموں آتے ہیں، اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے۔ تو یہ حقیقی خوشی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نیت کریں کہ آپ ایک بیماری میں مبتلا تو ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہر دوسرے یا تیسرے بندے کو ہے، اور موسٹ پروبیبلی ہم میں سے بھی کسی کو آگے چل کر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور گل مل کے رہیں۔ خوشی اور غمی میں جب آپ شریک ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں، تو آپ کی آدھی بیماری ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ یہ جسٹ آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹو سوچ کے اثرات ہیں۔ آپ جب بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں تو گلوکوز لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے، پازیٹیو سوچتے ہیں تو گلوکوز لیول لو ہوتا ہے۔ اور خصوصاً اپنی غذا پہ توجہ رکھیں، اور ایسی غذائیں لیں جو کہ صحت مند بناتی ہے، جس سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ انرجی جو کہ آپ کی کیلوریز کو پورا کرے۔ کیلوری سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غذا لینا ہی بند کر دیتے ہیں تو اس سے تو آپ لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، امیونٹی باڈی کا جو ہے قوت مدافعت کم ہو جائے گا، اور بیماری ہونے کے چانسز ہیں۔ تو غذا پہ جو کہ ایک ڈائٹری چارٹ دیا جاتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ والوں کو، اس پر پابندی سے عمل کریں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔